امتیاز جی آپ کو مبارک ہو کہ آج ایک بہترین قسم کا پروگرام آپ نے یہ آرگنائز کیا. نالج اڈا کو اور اس کی کوالٹی ایجوکیشن کو دیکھ کر میں آپ کو سچ بتاؤں تو بہت خوشی ہوئی. میں جب گھر سے چلا تو مجھے سوچ رہا پروگرام ہے جس میں میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ کون سے کینڈیڈیٹس ہوں گے, یہ کون سے بچے ہوں گے جن سے بات چیت کی جائے گی. جب امتیاز جی نے مجھے کل کہا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں آنا ہے تو میں نے پوچھا کہ اسٹوڈنٹس وغیرہ کے بارے میں, آپ کے اس انسٹیٹیوشن کے بارے میں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سر ہم یہاں پر جو انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں اس میں اب تو 12th کلاس تک کے بچے ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان کو کوچنگ کراتے ہیں. تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ ضروری اس کے بنا چلائیے. تو ہم نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے فنکشن میں ضرور آئیں گے. اور میں سچ بتاؤں تو مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سب کے بیچ میں آ کے, کیونکہ آپ ہماری فیوچر جنریشن ہے. سکون کس میں ملتا ہے؟ ہر آدمی کے سکون کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے. کسی کو پیسہ کما کے سکون ملتا ہے, کسی کو لوگوں کی بات کر کے سکون ملتا ہے, کسی کو آپ جیسے بچوں میں جا کے سکون ملتا ہے. اور سچ یہ ہے کہ مجھے آپ سے بات کر کے سکون ملتا ہے. آپ کی فیکلٹی سے میں ملا, میرے ایک کاشف بھائی ہیں, عارف جی ہیں, ظفر جی ہیں, آپ ہیں سر, اور عرفان صاحب ہیں, اور باقی جو اسٹاف کی فیکلٹی کے سب کے نام مجھے معلوم نہیں. لیکن ایک ادارہ کھڑا کیا ہے میرے بھائی, ایک ایسا ادارہ جس کے اندر کیا دیا جا رہا ہے, تعلیم دی جا رہی ہے. اگر تعلیم نہیں ہے تو انسان کچھ نہیں ہے. انسان امیر ہو سکتا ہے, بہت پیسے والا ہو سکتا ہے, بہت سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن تعلیم نہیں ہے تو کسی کام کی نہیں. تو لائف کی جس اسٹیج پر آپ لوگ کھڑے ہیں میں وہاں سے بات شروع کرنا چاہوں. دل کی بات کرنی ہے آپ سے, کوئی تقریر کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ آپ چھوٹے چھوٹے ننے بچے بھی یہاں بیٹھے ہیں اور 11th 12th والے بھی بیٹھے ہیں. بات دل کی ہونی چاہیے, تبھی آپ کو سمجھ آئے ہمارا یہاں آنے کا مقصد, یا کوئی ایک بات جو آپ کو سمجھ آ جائے, زندگی میں کام آ جائے تو مزہ اسی میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لائف کی یہ اسٹیج کبھی آپ کو دوبارہ واپس نہیں ملنے والی ہے. اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ جب آپ 5th کلاس کی ایگزام دے دیں گے دوبارہ نہیں ہونا, اسی طرح آپ 10th کی ایگزام دے دیں گے دوبارہ نہیں ہونا. پرسنٹیج بن جانی, مارکس کارڈ آپ کی بن جانی, پرسنٹیج بھی لکھی جانی, اور اسی طرح آپ 12th میں جائیں گے, ہائر ایجوکیشن میں جائیں گے, آگے زندگی میں بہت دور جائیں گے. اب یہ دن ہر کسی کو یاد ہے. آج بھی ہمیں اپنا اسکول یاد ہے جہاں سے ہم نے اپنی 8th پڑھا, پھر میں نے جہاں سے 12th کی, وہ بھی دوست بھی یاد ہیں, کلاس کے بچے بھی یاد ہیں, وہ کولیگس آج بھی ملتے ہیں. تو جو ان کو مل کے مزہ آتا ہے وہ آج کے بنے ہوئے دوستوں سے مزہ نہیں آتا. تو یہ ایک لائف کی اسٹیج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, جو ٹائم آپ کا نکل رہا ہے یہ واپس لوٹ کر بیٹا نہیں آتا. یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس کو آپ نے پراپرلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اب اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کریں سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ ہم تو روٹین کی لائف جی رہے ہیں. صبح اسکول آئے, اسکول سے واپس گئے, اس کے بعد ٹیوشن پڑھی, اس کے بعد اگر کوئی دین کا کام ہو رہا ہے, کہیں آپ کو قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے, وہ بھی آپ سیکھ رہے ہیں, اور لائف کی اسٹیج چل رہی ہے. پیرنٹس جو ہے وہ دن اور رات آپ کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. صحیح بات ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے. اب وہ سارا پیسہ جو ہے اپنی زندگی کی عیش عشرت چھوڑ کے اس لیے پیسہ کما رہے ہیں کہ وہ آپ کی گروتھ, آپ کی ڈیولپمنٹ, آپ کی اسٹڈی کے اوپر پراپر خرچ ہو اور آپ کچھ بن جائے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو 10th جو میرا ایکسپیرینس ہے یہاں تک تو بیسک ایجوکیشن آپ نے حاصل کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب جب میٹرک تک آپ پہنچ جائیں گے, آپ نے 12th پاس کرنی, اب آپ یہ طے کریں گے کہ آپ کو کس فیلڈ میں جانا ہے. آپ کتنے خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھو کہ آپ اسمارٹ سٹی کے اندر بیٹھے ہیں. ابھی عارف جی بتا رہے تھے کہ آپ کا انسٹیٹیوشن ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو فلی اے سی ہے,
جس میں واش روم کا پورا یہاں پر سہولت آپ کو موجود ہے، یہاں کا اتنا اچھا انسٹیٹیوشن آپ کا بنایا ہوا ہے، اور اتنی بڑھیا فیکلٹی جو ابھی امتیاز جی مجھے بتا رہے تھے، سارا اسٹاف تو آپ کا ایم اے ایم ایس سی ہے، اتنی بڑی بات ہے. اور کے ایس کے ڈراپر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کاشف جی کی بات کو بھی میں آگے کنٹینیو کروں گا آگے چل کے، کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جب میں جموں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ہم نے ان لوگوں کو کے ایس بنتے دیکھا جن کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، مگر ریگولر کنسسٹنسی کے ساتھ انہوں نے محنت کی، دن رات وہ لگے رہے. یہ تو 2 ٹائم ڈراپر ہیں، ہمارے پاس 4 ٹائم ڈراپر، انہوں نے بھی کے ایس کوالیفائی کر لیا. تو زندگی میں یہ بات کبھی کسی مقام پر آپ نے نہیں سوچنی، نہ یہ سوچنا کہ آپ کسی سے کم ہیں، یا آپ کوئی کام جو دل سے چاہو اور جس کے لیے آپ دن رات محنت کرو، اور جس کوشش کے ساتھ اس رب کو اپنے ساتھ لے کر اس پروردگار کی بلیسنگز کو اس کو یاد کرتے ہوئے آپ کرو، میں مان نہیں سکتا کہ آپ کو اس میں ناکامی ملے، ہو ہی نہیں سکتا. جس کنسسٹنسی آپ یقیناً کامیابی تک پہنچو، کوئی نہیں سکتا، مان ہی نہیں سکتا. انشاءاللہ آپ ضرور پہنچیں. تو میں یہاں تک پہنچا تھا کہ 10th کے بعد آپ کو یہ طے کرنا ہے بیٹا کہ اب 11th میں کس ٹیم میں ہم جائیں. آپ کا پرسنل انٹرسٹ، پیرنٹس کا انٹرسٹ ہم پر نہ تھوپا جائے. اور پاپا چاہتے ہیں کہ بیٹا ڈاکٹر بنے، لیکن بیٹا چاہتا ہے کہ میں انجینئر بنوں. اور پاپا چاہتے ہیں کہ بیٹا ٹیچر بنے، لیکن بیٹا چاہتا ہے کہ وہ کوئی جج بنے، کوئی وکیل بنے. تو پاپا کی نہیں اپنی چلانی. کیا یہاں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. پیرنٹس یہ بتائیں بچے کو کہ بھیا آپ کی مرضی کیا ہے، آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. اب جس کو ڈاکٹری اور انجینئرنگ میں انٹرسٹ نہیں ہے، لا میں انٹرسٹ نہیں ہے، وہ کالج میں جائے گا. تو کالج میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے. یاد رکھیے گا، صرف ڈاکٹر انجینئر سے دنیا نہیں چلتی. اور ہمارے جو ڈاکٹرز نہیں بنے، جو انجینئر نہیں بنے، جو 2 3 ٹائم ڈراپر ہیں، وہ کے ایس بن گئے، وہ آئی ایس بن گئے. وہاں سے بھی آتے ہیں لوگ، ڈاکٹری لائن سے بھی آتے ہیں، انجینئرنگ لائن سے بھی آتے ہیں. لیکن جو یہاں کالج میں جاتے ہیں نا، جو بی اے کرتے ہیں، بی ایس سی کرتے ہیں، ایم ایس سی کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، پھر ہائر ایجوکیشن میں پہنچ جائے گا. تو کوئی بھی فیلڈ یا دنیا کے اندر کوئی ایسی پوسٹ ایسی نہیں ہے جس کو آپ کم دیکھیں. ایک استاد ہے، ابھی امتیاز جی یا عارف بھائی یہاں پر کام کر رہے ہیں، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. استاد کا مقام دنیا میں سب سے بڑا مقام ہے. اب میں یہاں مینشن کروں گا ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام صاحب. لاسٹ نائٹ تھی، شیلانگ جا رہے تھے، اور جا کیوں رہے تھے؟ زندگی کا آخری دن ہے. سننا بول سکتے، پتا ہے آپ کو یہ ساری بات. اب سنیے، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام شیلانگ جا رہے ہیں، فلائٹ میں ہیں، اور ان کا سب سے خاص آدمی ان کے ساتھ بیٹھا. اس کو شاید یہ لگ گیا کہ آج میں کلام صاحب کو یہ پوچھ لوں کہ آپ مجھے بتا دیجیے، آپ کو زندگی میں اگر اللہ جو ہے آپ کو دوسری زندگی عطا کرے، کافی بزرگ تھے وہ، تو آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ اس دن بھی وہ ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرنے جا رہے تھے. بات سمجھیں، کہاں جا رہے تھے؟ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرنے جا رہے. جیسے میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، مجھے تھوڑی معلوم ہے میری زندگی کا آخری دن ہے. جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو ان کے بالکل خاص قریبی ہیں، انہوں نے کہا سر اگر زندگی دوبارہ مل جائے تو کلام صاحب کیا کرنا چاہیں؟ کہا اگر زندگی دوبارہ مل جائے تو استاد بننا چاہوں. استاد کا مقام دنیا میں سب سے بڑا. اگر پیرنٹس کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ کس کا ہے؟ استاد. تو جب بھی آگے بڑھیں، کوشش یہ کرتے رہے کہ اپنی زندگی میں اپنے استادوں کو کبھی نہ بھولیں، ان کو یاد رکھیں. وہ جو پڑھا رہے ہیں وہ غور سے سنیں. اس وقت آپ کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ایمانداری سے گھر سے اپنے انسٹیٹیوٹ کا کام، جو آپ کا ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے آپ نے غور سے سننا ہے. کیسے سننا ہے؟ غور سے. جو وہ لکھا رہا ہے اس کو اپنی کاپی میں غور سے نوٹ کرنا ہے. اور جب آپ گھر واپس جاتے ہیں پھر وقت ضائع نہیں. آپ نے وہاں محنت کے ساتھ جو آپ کو اسائنمنٹ اسکول سے دی گئی ہے، اپنے کالج سے دی گئی ہے، اپنے انسٹیٹیوٹ سے دی گئی ہے، اس کو پراپر جا کے گھر پہ تیار کرنا. 2 چیزیں اور یاد رکھیں.
یہ دنیاوی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تو تیار کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ خوشی ہوئی جس طریقے سے دو پنجابی میں جو نعت پڑھی گئی ان دو بیٹیوں نے، اور پھر وہ ایک آئی انہوں نے بھی بہترین پڑھا، سب نے بہت اچھا، حافظ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے یہاں آپ کو دینی اعتبار سے بھی، وہ جو میری چھوٹی سسٹر بیٹھی ہے، سب نے بہترین قسم سے اپنی پرفارمنس، دس از کالڈ کانفیڈنس، یہ کانفیڈنس آپ کو تیار کیا جا رہا ہے اس انسٹیٹیوشن میں کہ آپ کسی مقام پر بھی پہنچیں گے، آپ کے اندر لیک آف کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے، بٹ اوور کانفیڈنس بھی نہیں ہونا، کیا کانفیڈنس تک تو ٹھیک ہے، لیکن اوور کانفیڈنس بھی آپ نے نہیں بننا، جو آپ اوپر بنیں گے، آپ 13 سال کی زندگی سے اوپر چڑھیں گے، جیسے آپ سائنس پڑھ رہے ہیں، میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں، آپ بیالوجی پڑھ رہے ہیں، آپ سوشالوجی پڑھ رہے ہیں، آپ اردو پڑھ رہے ہیں، کوئی سبجیکٹ دنیا میں کم نہیں ہے، یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اگر صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بنے تو کچھ نہیں بن سکتے، سب کچھ آپ بن سکتے، لیکن آپ کو یہ طے کرنا ہے رائٹ ٹائم پہ کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں۔ پھر میں آؤں گا واپس 10th پہ، 10th میں آپ نے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا دل کیا چاہتا ہے، آپ کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ سائنس میں ویک ہیں تو چھوڑ دیجئے، آپ آرٹس میں آ جائیں۔ اگر آپ کو میڈیکل اسٹریم اچھی نہیں لگتی، اگر نان میڈیکل اچھا ہے تو آپ نان میڈیکل میں گرو کیجیے۔ تو جو فیلڈ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے وہ میٹرک کے بعد کر لیجیے، اور پھر اس میں محنت کیجیے، پھر آپ کو مقام جو ہے وہ خود منزل جو ہے وہ مل جائے گی، رائٹ؟ ایک تو یہ کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زندگی میں جو ملے اس پر رب کا شکر ادا کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کبھی شکوہ نہیں کرنا ہے کہ یہ چیز نہیں ملی، یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، وہ ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ کبھی شکوہ اس رب سے نہیں کرنا۔ جو اس نے دیا اسی کا شکر، اگر ویسا ہوتا تو وہ منزل شاید آپ کے لیے پسند نہیں تھی رب کو۔ تو ابھی دیکھو آج کاشف جی کہہ رہے تھے میں 2 ٹائم KS ڈراپ ہو سکتا ہے ان کو رب کتنا اور تیار کر رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، بالکل ساری چیزیں جب تیار ہو جائیں گی پھر سلیکشن ہو جائے گی، اور ہم سب لوگ یہی دعا کریں گے کہ اگلی بار جب ہم ملیں تو کاشف بھائی ہمارے KS کے سلیکٹڈ ہیں۔ یہ جب اپنی محنت کنٹینیو رکھیں گے تو آپ یقین مانیے کہ اوپر والا دروازے کھول دے گا، سلسلہ بن جائے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے کہ آپ کس فیلڈ میں گئے، کہاں پر پہنچے، نوکری ملی یا نہیں ملی۔ پڑھائی کبھی نوکری کے لیے مت کرنا بھائیو۔ ایز دا نیو ڈیٹا جو ابھی ہمارے پاس آیا ہے، ہمارے دیش، ہمارے اس پیارے ملک ہندوستان میں 83% کتنے؟ یوتھ آف دا انڈیا از انمپلائڈ۔ یو نو وائی؟ بیکاز ہم روٹین کی پڑھائی کر رہے ہیں، ہم سکل کے اوپر فوکس نہیں ہیں، ہم ٹیکنیکلٹیز کے اوپر فوکس نہیں ہیں۔ ڈیو ٹو دس ہماری یوتھ انمپلائڈ ہوگی۔ ہم نے BA بھی کر لیا، MCA بھی کر لیا، MBA بھی کر لیا، PhD بھی کر لیا، بٹ ہمارے پاس سکل نہیں ہے۔ تو اس بار بھی ہمارا بجٹ ابھی جو پیش کیا گیا ہے اس میں سکل کے اوپر فوکس نہیں ہے۔ جب آپ پڑھائی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ سکل بھی آپ کو تیار کیا جائے، تاکہ آپ کو جب امپلائمنٹ کی بات آئے تو کوئی دقت نہ آئے۔ آج آپ ایک گاؤں کی بات ہی کر لیجئے، گاؤں میں پلمبر نہیں آپ کو ملے گا، الیکٹریشین نہیں ملے گا، کتنی دقت ہے۔ یہ تو چھوٹی باتیں کر رہا ہوں کہ بڑی بڑی اس وقت مشینری جو انڈسٹریز یہاں اسٹیبلش ہو رہی ہیں، سکلڈ لیبر نہیں ہے۔ تو سکل کے اوپر جب فوکس کریں گے آپ تو ڈیفینیٹلی آپ کو امپلائمنٹ کی بھی کوئی دقت نہیں آئے گی۔ پڑھائی ضرور کریں، لیکن گورنمنٹ امپلائمنٹ پر بھی آپ کو بالکل ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا کہ الٹیمیٹلی ہم کو گورنمنٹ امپلائمنٹ ملے گی تو ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ اپنے آپ کو سیلف امپلائمنٹ کے لیے بھی آپ کو تیار کرنا ہے، تاکہ آپ امپلائمنٹ پرووائڈر بنے، نہ کہ امپلائمنٹ سیکر بنے۔ ویسے امتیاز جی نے یہ انسٹیٹیوٹ کھڑا کیا، آج مجھے ابھی یہ بتا رہے تھے کہ اسٹاف کتنا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لگ بھگ 8 سے 10 لوگ ان کے پاس یہاں پر اس وقت آپ سب مل کے اس ادارہ کو چلا رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، 10 لوگوں کے گھر چل رہے ہیں، آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے مل رہا ہے۔ تو یہ بات بھول جائیے کہ کتنا کون کتنا کما رہا ہے، یہ سب آپ کے مقدر سے ملتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کتنا کمانا، کتنا کھانا، کتنا لینا، کتنا پانا، یہ سب طے ہو چکا ہے۔
لیکن آپ نے کنسسٹنٹلی کام کرتے رہنا. رائٹ, امید ہے کہ آپ کام کرتے رہیں گے, محنت کرتے رہیں گے. انشاءاللہ. صحیح ہے. تو زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے پہلی تو یہ بات ہے کہ اس اسٹیج آف لائف کو بڑے طریقے کے ساتھ آپ نے چلنا ہے, محنت کرتے رہنا. بولو کرو گے محنت؟ ویری گڈ. دوسرا یہ ایمانداری سے محنت کرنی ہے. کس سے کرنی ہے؟ اب ایمانداری کیسے ہے کہ ٹائم پہ اسکول آنا ہے, واپس ٹائم پہ جانا ہے, راستے میں کھیلتے وقت ضائع نہیں کرنا. کھیلیے بھی ضرور, وہ بھی بہت ضروری ہے, لیکن آپ کے پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس سمے کہاں. یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں بیکاز آپ کی اسٹیج ایسی ہے. اگر میں اور بڑی باتیں کروں گا تو الگ بات ہے. کچھ چیز آپ کو چاہیے, میں کر رہا ہوں کہ اسی کے اوپر بات کی جائے. رائٹ. دوسرا یہ آپ کا سہیلی کون ہے, آپ کا فرینڈ کون. اٹس ویری مچ امپورٹنٹ کہ آپ کس کمپنی کے اندر جی رہے ہیں. آپ دیکھیے کتنے خوش قسمت ہیں, آپ اسمارٹ سٹی کے اندر ہیں, لوگ ڈوڈا میں بیٹھے ہیں. آپ ہیں نا ڈوڈا سے بھی کچھ رجوری پنچ سے ہیں, وہ وہاں کے رورل ایریاز میں بھی. میکسیمم بچے جو ہیں وہ پیری کے ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے ہیں. آپ کو ایک موقع ملا, اپرچونٹی مل گئی آپ کو. اب یہ کام آپ تک ہے کہ آپ اس اپرچونٹی کو کس طرح اویل کر کے اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں, نکھارتے ہیں, اور پھر زندگی میں جہاں پر بھی پہنچو گے, جب تعلیم کا خزانہ آپ کے سامنے ہوگا, پھر چیزوں کو آپ اچھے طریقے سے دیکھیں گے اور آپ کا وزڈم بنے گا. باقی امپلائمنٹ کے لحاظ سے جو لوگ محنت کرتے رہتے ہیں, امپلائمنٹ بھی آپ لوگوں کے لیے ہے. اور اس انسٹیٹیوشن کے اندر آپ اسی طرح محنت کرتے رہیے, زندگی میں محنت کرتے رہیے, اور اپنی زندگی میں جب آپ کچھ مقام پالو, شاید پھر ملاقات ہونا ہو, تو آپ نے زندگی میں ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے, وہ یہ ہے کنٹریبیوٹ. اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا ضرور کرتے رہیے. جب بن جاؤ گے, کل کچھ آپ لوگوں میں سے ڈاکٹر بننے ہیں, انجینئر بننے ہیں, ٹیچر بننے ہیں, ہائر ایجوکیشن میں جانے ہیں, وکیل بننے ہیں, ججز بننے ہیں نا, انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. جب آپ بن جائیں گے تب آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا, ایمانداری کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا. اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ ہم کچھ نہ کچھ اچھا جو ہے اپنے لوگوں کے لیے کرتے ہیں. جو بھی آدمی آپ کے پاس آئے, جو بھی آدمی آپ کو زندگی میں ملے, آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. کرو گے کنٹریبیوٹ انشاءاللہ؟ تو میرے بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. اوپر والا آپ کو کامیاب کرے, آپ زندگی میں ترقیاں کریں. آپ ہمارے آنے والی جنریشن ہیں, ہمارے ملک کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے آپ لوگ ہیں, اور پوری امید ہے کہ آپ آج کے اس پروگرام میں دعوت دی, حصہ دیا, اور میں آپ سب کو دیکھ پایا, آپ کے ساتھ اس کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور بالخصوص امتیاز جی کا شکریہ. اور جب بھی ہماری کبھی ضرورت ہو تو شانہ بشانہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ اسی طرح سے ہم آگے چلیں, آگے بڑھ کے آگے جو بھی ہماری کوئی بھی ریکوائرمنٹ, کسی قسم کا سہیوگ کی ضرورت ہوگی امتیاز صاحب, تو وہ آپ کو شانہ بشانہ ملے گا. بس اس امید کے ساتھ کہ بھائی یا رب کھلا پھلا رہے چمن میری امیدوں کا, یا رب کھلا پھلا رہے چمن میری امیدوں کا, جگر کا خون دے کر یہ پھول میں نے پالے. بہت بہت شکریہ.